آج ہم ایسے موضوع پر بات کریں گے جو نہ صرف انڈیا کی ترقی کی کہانی سناتا ہے بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک کے لیے بھی ایک مثال بن چکا ہے۔ تیسرا سب سے بڑا سٹارٹ اپ ایکو سسٹم رکھتا ہے۔ 2023 تک بھارت میں 90,000 سے زائد رجسٹرڈ سٹارٹ اپس تھے۔ یہ وہ کمپنیاں ہوتی ہیں جن کی ویلیو $1 بلین سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو دراصل ان سٹارٹ اپس کی کامیابی کی وجوہات کیا ہیں؟ ناظرین، بھارتی سٹارٹ اپس کی کامیابی کے پیچھے کئی وجوہات ہیں۔ شارک ٹینک انڈیا کا ذکر نہ کریں تو یہ ناانصافی ہوگی۔ 2021 میں شروع ہونے والے شو نے بھارت میں کاروباری خیالات کو ایک نئی پہچان دی۔ یہ سٹارٹ اپس اس بات کی علامت ہے کہ کس طرح بھارتی نوجوان نئے آئیڈیاز کے ذریعے نہ صرف اپنی معیشت کو مضبوط کر رہے ہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی اپنا پہچان بنا رہے ہیں۔ دراصل شارک ٹینکس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح لوگ اپنی آئیڈیاز کو نمایاں سرمایہ کاروں کے سامنے پیش کرتے ہیں جنہیں شارکس کہا جاتا ہے۔ ان سرمایہ کاروں کے ذریعے انہیں فنڈنگ ملتی ہے اور ساتھ ہی ان کے کاروبار کو اسکیل کرنے کے لیے تجربہ اور مشورے بھی دیے جاتے ہیں۔ آج ہم ایسے موضوع پر بات کریں گے جو نہ صرف انڈیا کی ترقی کی کہانی سناتا ہے بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک کے لیے بھی ایک مثال بن چکا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کریں گے بھارت سٹارٹ اپس کی کامیابی اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی، خاص طور پر یونائٹڈ پیمنٹ انفراسٹرکچر UPI کے بارے میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ کس طرح بھارت نے اپنی معیشت میں انقلاب برپا کیا، نئے آئیڈیاز کو فروغ دیا اور ڈیجیٹل دور میں خود کو ایک طاقتور ملک کے طور پر پیش کیا۔ ناظرین، انڈیا اس وقت دنیا کا تیسرا سب سے بڑا سٹارٹ اپ ایکو سسٹم رکھتا ہے۔ 2023 تک بھارت میں 90,000 سے زائد رجسٹرڈ سٹارٹ اپس تھے، جن میں سے 100 سے زائد یونیکارن سٹارٹ اپس تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ یونیکارن سٹارٹ اپس کس کو کہتے ہیں؟ یہ وہ کمپنیاں ہوتی ہیں جن کی ویلیو $1 بلین سے زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے کہ چند کامیاب بھارتی سٹارٹ اپس کی مثالیں لیتے ہیں۔ فلپکارٹ، بھارت کا ای کامرس پلیٹ فارم جو امیزون کے ساتھ سخت مقابلہ کر رہا ہے۔ زومیٹو، ایک فوڈ ڈیلیوری پلیٹ فارم جو نہ صرف بھارت میں بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں خدمات فراہم کر رہا ہے۔ اس کے بعد بائیجوز، ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کا ایک انقلاب جو آن لائن ایجوکیشن میں کامیابی کی اعلیٰ مثال ہے۔ یہ سٹارٹ اپ اس بات کی علامت ہے کہ کس طرح بھارتی نوجوان نئے آئیڈیاز کے ذریعے نہ صرف اپنی معیشت کو مضبوط کر رہے ہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی اپنا پہچان بنا رہے ہیں۔ تو دراصل ان سٹارٹ اپس کی کامیابی کی وجوہات کیا ہیں؟ ناظرین، بھارتی سٹارٹ اپس کی کامیابی کے پیچھے کئی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، ڈیجیٹل انڈیا پروگرام۔ 2015 میں شروع کیا گیا یہ پروگرام بھارت کو ڈیجیٹل طور پر خود کفیل بنانے کا ایک بڑا قدم تھا۔ اس کے بعد سرمایہ کاری کے مواقع۔ حکومت نے مختلف اسکیمز کے ذریعے سرمایہ کاروں کو بھارت میں سرمایہ کاری کی طرف راغب کیا۔ پھر ٹیکنالوجی تک رسائی۔ بھارت میں انٹرنیٹ سستا ہونے کے بعد ٹیکنالوجی ہر شخص کے لیے قابل رسائی ہو گئی۔ ٹیکنالوجی کے بعد آتا نوجوان آبادی۔ بھارت کی 65% آبادی 35 سے کم سال عمر کے افراد مشتمل ہے جو نئی آئیڈیاز اور ٹیکنالوجی کو آسانی سے قبول کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم بھارتی سٹارٹ اپ ایکو سسٹم کی کامیابی کی بات کریں اور شارک ٹینک انڈیا کا ذکر نہ کریں تو یہ ناانصافی ہوگی۔ 2021 میں شروع ہونے والے شو نے بھارت میں کاروباری خیالات کو ایک نئی پہچان دی۔ دراصل شارک ٹینکس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح لوگ اپنی آئیڈیاز کو نمایاں سرمایہ کاروں کے سامنے پیش کرتے ہیں جنہیں شارکس کہا جاتا ہے۔ ان سرمایہ کاروں کے ذریعے انہیں فنڈنگ ملتی ہے اور ساتھ ہی ان کے کاروبار کو اسکیل کرنے کے لیے تجربہ اور مشورے بھی دیے جاتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پڑتا ہے کہ شارک ٹینک کا اثر کیا پڑا ہے؟ سب سے پہلے تو شارک ٹینک سے نوجوانوں کے اعتماد میں اضافہ ہوا۔ شو نے بھارت کو نوجوانوں کو کاروباری خیالات کے ساتھ آگے آنے اور انہیں پیش کرنے کا اعتماد دیا۔ اس کے بعد ان کو عوامی شعور دیا، یعنی بزنس سینس دیا۔ شارک ٹینک نے عام ناظرین کو یہ سمجھایا کہ سٹارٹ اپس کیسے کام کرتے ہیں، فنڈنگ کیسے حاصل کی جاتی ہے اور ایک کاروبار کو کامیاب بنانے میں کیا چیلنجز آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد شارک ٹینک نے دی نئے مواقع۔ کئی ایسے سٹارٹ اپس جو عام طور پر مارکیٹ میں نظر انداز ہو جاتے ہیں اس پلیٹ فارم کے ذریعے سرمایہ کاری حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ شارک ٹینک نے نیو آئیڈیاز کو فروغ دیا۔ شارک ٹینک بھارت میں انوویشن کو بڑھاوا دی۔ شارک ٹینک کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ وہ نئے آئیڈیاز کو پروموٹ کرتا ہے، جیسے کہ وہ انوویشن کو بڑھاوا دیتا ہے، نئے خیالات کو عالمی سطح پر سامنے لانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں بتاتے ہیں۔ شو میں کئی دلچسپ سٹارٹ اپس کو نہ صرف فنڈنگ ملی بلکہ آج کامیابی کے ساتھ مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں، جیسے کہ ایکو کلچر سٹارٹ اپ جو کسانوں کے لیے نئے ٹیکنالوجیز لا رہے ہیں۔
ہیلتھ کیئر اور ایجوکیشن ٹیکنالوجی کے کاروبار جو عام عوام کی زندگی بہتر بنا رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں یونائٹڈ پیمنٹ انٹرفیس کی، جو کہ بھارت کے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی ریڑھ کی ہڈی بن چکا ہے۔ یو پی آئی ایک ایسا سسٹم ہے جو آپ کو اپنے اسمارٹ فون کے ذریعے کسی بھی وقت کہیں بھی پیسہ بھیجنے یا وصول کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ تو دراصل یو پی آئی ہے کیا؟ یو پی آئی ایک فوری ریئل اسٹیٹ پیمنٹ سسٹم ہے جو نیشنل پیمنٹ کارپوریشن آف انڈیا نے 2016 میں لانچ کی۔ اس کے ذریعے آپ ایک بینک اکاؤنٹ سے دوسرے بینک اکاؤنٹ میں سیکنڈز میں پیسہ منتقل کر سکتے ہیں، وہ بھی بغیر کسی اضافی چارج کے۔ These QR codes are synonymous with the UPI revolution in India. All one has to do is scan, type in the amount and make the payment. Within seconds, it's done. ATM پر 20 روپے پراپت ہوئے۔ یو پی آئی کے ذریعے پیمنٹ کرنا انتہائی آسان ہے۔ آپ کو صرف موبائل نمبر یا یو پی آئی آئی ڈی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے کوئی لمبی ویٹنگ لائن یا چیک کلیئرنس کا انتظار نہیں ہے۔ یو پی آئی ٹرانزیکشنز کو ایک مضبوط سیکیورٹی پروٹوکول کے ذریعے محفوظ بنایا گیا ہے۔ دراصل انڈیا میں یو پی آئی کتنا مشہور ہے؟ 2003 تک بھارت میں روزانہ یو پی آئی کے ذریعے 9 بلین سے زیادہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں۔ یو پی آئی نے کیش لیس معیشت کی طرف بھارت کی منتقلی کو تیز کر دیا ہے۔ گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم جیسے پلیٹ فارم نے یو پی آئی کو ہر بھارتی کے لیے قابل رسائی بنا دیا ہے۔ اس کے بعد یو پی آئی مشہور ہو گیا عالمی طور پر۔ یہاں ایک بات کو اپریشیشن دینی چاہیے کہ بھارت نے یو پی آئی کی کامیابی صرف ایک ملک تک محدود نہیں رکھی، بلکہ دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ بھی اسے شیئر کیا۔ سنگاپور، متحدہ عرب امارات اور بھوٹان جیسے ممالک میں بھی یو پی آئی کی خدمات کو اپنایا جا رہا ہے۔ ناظرین، بھارتی حکومت نے اسٹارٹ اپس اور ڈیجیٹل معیشت کو فروغ دینے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ نمبر 1، اسٹارٹ اپ انڈیا اسکیم۔ اس کے تحت نئے کاروباریوں کو ٹیکس میں چھوٹ دی جاتی ہے۔ نمبر 2، ڈیجیٹل سروسز کی ترقی۔ حکومت نے دیہی علاقوں میں مطلب رورل ایریاز میں انٹرنیٹ اور موبائل بینکنگ کی سہولت فراہم کی۔ نمبر 3، ڈیٹا سیکیورٹی۔ یو پی آئی اور دیگر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے لیے مضبوط قوانین بنائے گئے ہیں تاکہ لوگوں کا ڈیٹا محفوظ رہے۔ بھارتی اسٹارٹ اپس اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر بے شک بہت ترقی کی ہے، لیکن اس کے ساتھ چیلنجز بھی موجود ہیں۔ چھوٹے شہروں اور دیہات میں ڈیجیٹل خواندگی کا فقدان ہے، لوگوں کو ڈیجیٹلائزیشن کا اتنا پتہ نہیں۔ سائبر سیکیورٹی کے خدشات، بڑھتی ہوئی مسابقت اور بین الاقوامی مارکیٹ میں جگہ بنانا ایک مشکل چیلنج ہے۔ لیکن ناظرین، اگر بھارت کی موجودہ رفتار کو دیکھا جائے تو مستقبل میں یہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اسٹارٹ اپس مزید ترقی کریں گے اور یو پی آئی جیسے نظام عالمی معیشت میں ایک نیا انقلاب برپا کرے گا۔ تو ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ بھارتی اسٹارٹ اپس اور یو پی آئی کامیابی کا سفر اس بات کی مثال ہے کہ جب نوجوانوں کی آئیڈیاز کو حکومتی تعاون ملتا ہے تو کیا کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ نہ صرف بھارت کی ترقی کی کہانی ہے بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک کے لیے ایک سبق بھی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو اس موضوع پر کیا چیز سب سے زیادہ دلچسپ لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔